اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان 4 سوال۔ یہودیوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی وقت میں زیادہ اور مشکل سوال پوچھنے چاہیے۔ اب یہ 4 سوال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، ابا قاسم، ہم تم سے 4 سوال پوچھیں گے۔ اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ یہودی کہتے ہیں، یقیناً ہم تمہاری تصدیق کرتے ہوئے ایمان لے آئیں گے۔ پہلا سوال، کچھ بچے ماں پر اور کچھ اپنے باپ کی شکل و صورت پر کیوں ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں، شکل و صورت میں کچھ بچے ماں پر اور کچھ باپ پر اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق ان کے نسب سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے شکل و صورت بنتی ہے۔ دوسرا سوال، آپ ہمیں اپنی نیند کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں کہ وہ نیند جس کا تمہیں گمان ہے وہ میری نیند نہیں بلکہ میری آنکھیں سوتیں اور دل جاگتا رہتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، نبی کی آنکھیں سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ اب تیسرا سوال پوچھا گیا ہے، ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل نے کون سی حلال چیز خود پر حرام کر لی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیسرے سوال کا جواب یوں دے رہے ہیں، میں تمہیں اللہ اور ان نعمتوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو بنی اسرائیل پر کی گئیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی یعقوب کے نزدیک سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا؟ انہیں ایک بیماری نے آ لیا جسے عرق النساء کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں اس بیماری سے شفا دی۔ انہوں نے اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنا سب سے محبوب کھانا اونٹ کا گوشت خود پر حرام کر لیا۔ یہ جواب سن کر یہودی کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ اب چوتھا اور آخری سوال پوچھا گیا ہے، ہمیں روح الامین کے بارے میں بتائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کا جواب یوں دے رہے ہیں، میں تمہیں اللہ کا اور ان نعمتوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو بنی اسرائیل پر کی گئیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ جبرائیل ہے؟ جبرائیل ہی میرے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہاں، لیکن جبریل ہمارا دشمن ہے، وہ فرشتہ ہم پر خون بہانے اور سختیوں کے معاملے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اگر جبریل روح الامین ایسا نہ ہوتا تو ہم آپ کی پیروی ضرور کرتے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو پھر بات بنتی، پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اللہ کریم نے ان یہودیوں کے متعلق یہ آیات نازل کی ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر
97 98 99 100 and 101۔ ترجمہ: پیارے رسول، قرآن کی دشمنی میں یہ لوگ جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ دیں اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو ہوتا رہے۔ اس عالیشان فرشتے نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن اتارا جو پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ جبریل کے نہیں اللہ کے دشمن ہیں۔ یہودیوں کا اعتراض صرف جبریل پر ہی نہیں بلکہ اللہ کریم پر بھی ہے، جس نے نبوت کے لیے آپ کو اپنا رسول چنا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر جبریل سے ان کی دشمنی کی وجہ یہی ہے تو آپ کہہ دیں کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو وہ حق کا انکار کرنے والا ہے، بس اللہ خود ایسے انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ پیارے رسول، بے شک ہم نے آپ کی طرف صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات اتاری ہیں، صرف فاسق لوگ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بھی یہ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک فریق اسے پرے پھینک دیتا ہے؟ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان لاتی ہی نہیں۔ ان کے علاوہ وعدے یا عہد پر قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے عالی شان رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، وہ کتاب تورات جس میں میرے رسول کا ذکر واضح موجود ہے، تو کتاب رکھنے والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنی پشت پیچھے پھینک دی، گویا وہ اس کتاب تورات کو جانتے ہی نہ ہوں۔ یہودی ہر سوال پر لا جواب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ان سوالوں کے جواب ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائی۔ ایمان تو میرے مالک کی مہربانی سے ملتا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: میرے رسول پر ایمان لانے والوں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا، یہ بہت ہی اچھا اجر ہے۔ اس حکم سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس طرح کے حکم اللہ کریم نے اور بھی موقعوں پر دیے ہیں۔ یہودی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے محتاج نہیں بلکہ وہ ہمارا محتاج ہے کیونکہ وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ فخاس نامی یہودی ان میں پیش ہیں۔ یہودی اس بات پر اللہ اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بنی خزرج کے سردار سعد بن عبادہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے پر سواری کر رہے ہیں۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں۔ راستے میں ہی حبلہ کا محلہ آیا ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس رک گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس مجلس میں مسلمان، مشرک اور یہودی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر عبداللہ بن ابی اپنی ناک پر کپڑا رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے شخص، اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ ان سے کرو جنہوں نے تمہیں یثرب آنے کی دعوت دی ہے۔ ہمیں اپنی باتیں سنا کر تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم میں سے جو شخص تمہارے پاس آئے اسے ایسی باتیں سنایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں خاموش ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد سے کہہ رہے ہیں، ابا قیس، کیا تم نے سنا جو ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے کہا ہے؟ سعد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کیا کہا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کو ساری بات سنائی ہے۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے معاف کر دیں، ہم آپ کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ابو حباب کو بادشاہت کا تاج اور شاہی امامہ پہنانے والے تھے۔ آپ کے آ جانے سے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، جس کا اسے دکھ ہے۔ یہ فیصلہ اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے۔ اس نے آپ سے ایسا برتاؤ اسی وجہ سے کیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، اب پھیر لیجئے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رخسانہ بشیر کی آواز میں۔